من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن کی سورہ نوح کی چند آیاتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ان آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام استغفار کے فائدے اور ثمرات ذکر فرما رہے ہیں۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ پاک غفار ہے اور انسان گناہگار ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین محفوظ ہے، اور ائمہ مجتہدین مأجور ہے، یعنی صحابہ کو اللہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین صحابہ کو اللہ پاک نے گناہوں کی معافی دی ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کیا ہے، اور انہیں اللہ کریم نے جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور ائمہ مجتہدین جو فقہ کے مدون تھے، فقہ کے بنانے والے تھے، فقہ کے لکھوانے والے تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے دین کو اصول و ضوابط اور ترتیب کے ساتھ لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ان سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو انہیں بھی اس کا ایک اجر ملتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کو انہوں نے صحیح نہج سے بیان کیا، وہی مطلوب ہو جس مسئلے کو بیان کیا ہے، تو 2 اجر ان کو ملتے ہیں، ثواب انہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے کہ جو گناہوں کے بعد اللہ سے معافی مانگے، توبہ طلب کرے، روتا رہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ صرف مسجد میں نہیں، صرف مدرسے میں نہیں، صرف خانقاہ میں نہیں، صرف اجتماع میں نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ، وہ دریا ہو یا صحرا ہو، وہ سمندر ہو یا کہ جنگل ہو، وہ گھر ہو یا کہ بازار ہو، وہ پہاڑی ہو یا کہ آبادی ہو، ہر جگہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب تک انسان کو موت کے اثرات انسان پر ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار طلب کریں۔ استغفار کیسا؟ کہ ہم اپنا وظیفہ بنائیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تو ہر ایک کہہ سکتا ہے۔ اور جو استغفار کرے گا، اللہ سے توبہ مانگے گا، اللہ جل جلالہ اس کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے، عنایتوں کے، بخشش کے، مغفرتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ پاک بخشش کے دروازے کھولیں گے انہیں۔ تو ہم ابھی سے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اپنا وظیفہ بنائیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، یا اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں،
اس کا ہم وظیفہ بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اب یہ اللہ کے سامنے کہہ رہا نوح علیہ السلام، اے اللہ میں نے اپنے قوم سے کہا استغفروا، توبہ کرو، کیا کرو؟ توبہ کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، استغفروا ربکم انہو کان غفارا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمائے وہ تم پر آسمان سے خوب موسلادھار بارش برسا کے دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ جل جلالہ تمہیں نرینہ اولاد دیں گے، تمہارے اموال میں زیادتی کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٌ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغاتوں سے نوازیں گے، تمہیں نہروں سے نوازیں گے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم استغفار کی کثرت کریں مجموعی طور پر تو اللہ جل جلالہ ہماری معیشت کو سدھار دیں گے۔ اموال میں بھی زیادتی ہوگی، اولاد میں بھی زیادتی ہوگی، اور باغات سے میوے ملتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب انسان کو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے تب جا کے وہ کیا کھاتا ہے؟ میوہ پھل فروٹ کھاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ جل جلالہ اس استغفار کی برکت سے ہمارے بن بیڑوں کو کھول دیں گے، ہماری بگڑیوں کو بنائیں گے۔ اور یہ اللہ پاک خود بیان کر رہے، کوئی بھی نبی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں جو نازل ہوتا ہے وہی بیان کرتا ہے۔ تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں؟ انہو کان غفارا، بے شک وہ اللہ جل جلالہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے، پے در پہ بارش، یعنی اس بارش کے ذریعے سے تمہارے باغات، تمہارے اناج، تمہارے کھیتیاں وہ سرسبز و شاداب رہے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں میں زیادتی ہوگی، وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد میں زیادتی ہوگی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور پانچواں فائدہ کہ اللہ پاک تمہارے باغات عمدہ کریں گے، ان کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات بنائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان بارشوں کی وجہ سے تمہارے نہریں بنیں گے، ڈیم بنیں گے، ڈیم سے پھر نہر، اللہ پاک یعنی تمہاری بگڑیوں کو بنائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوا کہ کوئی عمل کرتا ہے اس عمل کی برکت اور ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسے استغفار کے فائدے یہاں پر بیان ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی بعض مواقع پر اعمال کے فوائد بتائے ہیں، جیسے کہ کوئی شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سورہ یاسین، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ دن کے جو اس کے کام ہے وہ حل کریں گے۔ یقین ہونا چاہیے، مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ۔ تو استغفار کی ہم کثرت کریں گے انشاءاللہ، اپنا وظیفہ بنائیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اپنا خاص ولی بنائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنے والا، اپنی طرف رجوع کرنے والا، اپنی طرف جانے والا بنائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بس کا